میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں، میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے۔ ما قبل میں آپ نے یہ سنا کہ اللہ رب العزت سے جب آپ کو حضرت موسیٰ کو شرف ہم کلامی حاصل ہوا تو اللہ رب العزت نے ان کی خوف زدہ حالت کو دور کرنے کے لیے ان سے بات اور گفتگو شروع کی تاکہ انسیت حاصل ہو جائے اور ان کو جو خوف طاری ہو چکا تھا وہ خوف ان کا زائل ہو جائے۔ تو فرمایا کہ تمہارے داہنے ہاتھ میں کیا ہے نا؟ تو اللہ رب العزت نے جو یہ سوال کیا تھا وہ تحصیل علم کے لیے نہیں تھا، بلکہ اس کی کئی حکمتیں تھیں، جن میں سے ایک حکمت یہ تھی کہ ان کا جو خوف کا معاملہ ہے نا، جو خوف ان کے اوپر طاری تھا وہ دور ہو جائے۔ حضرت موسیٰ نے جواب دیا، قالا ہی عصایا، یا رب العالمین یہ میری لاٹھی ہے، اتوکل علیہا، جس پر میں ٹیک لگاتا ہوں، ہے نا۔ تو ٹیک لگانے کی صورت کیا تھی؟ کون سی ایسی صورت تھی جس میں ٹیک لگاتے؟ ٹیک لگانا یہ تو ایک عام ہے نا، ٹیک لگا کر کے بیٹھنا، ٹیک لگا کر کے کھڑا ہو جانا، ہے نا، یا اس پر جو ہے وہ تکیے کے طور پر جیسے گاؤ تکیہ ہوتا ہے اس پر ٹیک لگانا، یہ سب کے لیے عام ہے۔ تو حضرت موسیٰ کی یہاں مراد کیا ہے اتوکل علیہا سے؟ اس مراد کو واضح کر رہے ہیں علامہ نصفی کہ اعتمد علیہا اذا اعییت، یعنی جب میں تھک جاتا ہوں تو اس پر ٹیک لگا لیتا ہوں۔ تھک جاتے ہیں چلتے چلتے تو اس پر ٹیک لگا کر کے، ہے نا، تکیے کے مثل اس کو جو ہے وہ تکیے کے جیسے تکیہ لگاتے ہیں سر کے نیچے، ایسے ہی اس کو لگا کر کے میں لیٹ جاتا ہوں۔ ایک تو مطلب یہ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ عموماً کسانوں کی عادت ہے، چرواہوں کی عادت ہوتی ہے، جو بکریاں وغیرہ جو ہے وہ چراتے ہیں، ان کے پاس ایک ڈنڈا ہوتا ہے، اس پر ایسے ہاتھ رکھ کر کے اور کھڑے ہو جاتے ہیں اور دیکھتے رہتے ہیں کہ ہاں جانور ہمارے چل رہے ہیں۔ یہ ایک عمومی طور پر ہے نا کسانوں کا اور جانور پالنے والوں کا طریقہ ہوتا ہے۔ تو وہ بھی اس میں داخل ہے کہ کبھی کبھی حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم جب لیٹنے کو ہوتے تھے تو سر کے نیچے اسے لگا لیتے تھے، بیٹھتے تھے تو اس کو جو ہے وہ گاؤ تکیے پہ جیسے ٹیک لگا کر کے بیٹھتے ہیں ایسے بیٹھ جاتے تھے، اور جب بکریاں چرتی تھیں تو ان کی نگرانی کے لیے، ہے نا، اس کے سہارے سے کھڑے ہو جاتے تھے۔ میں تو اس کو بیان کیا، او وقفت علی راس القطیع، ہے نا، یا میں بکریوں اور جانوروں یعنی ریوڑ، قطیع کا ترجمہ کرو ریوڑ کے سرے پر کھڑا ہو جاتا ہوں، یعنی ریوڑ چل رہا ہے اور میں اس کے سہارے کھڑے ہو کر کے ان کی نگرانی کرتا ہوں۔ وعند تفرہ کہتے ہیں، ہے نا، چھلانگ لگانے کو، اور چھلانگ لگانے کے وقت میں اس پر جو ہے وہ کھڑا ہو جاتا ہوں۔ آدمی آپ نے دیکھا ہوگا چھلانگ لگانے کے لیے ڈنڈا لے کر کے آئے اور دور سے، ہے نا، بھاگتے ہوئے اور پھر اس کو ٹیک دیا اور اس کے بعد جو ہے وہ پار چلے گئے، ہے نا، ایسے جو ہے وہ چھلانگ لگاتے ہیں اس کے سہارے۔ تو اسی کو کہ اس کے سہارے میں، ہے نا، چھلانگ لگاتے وقت اس کا سہارا لے لیتا ہوں۔ تو یہ ساری چیزیں اتوکل علیہا میں داخل ہے کہ میں اس ڈنڈے سے یہ کام کرتا ہوں۔ ایک تو یہ ہو گیا۔ دوسرا کام کیا کرتا ہوں؟ وَأَحُشُّ بِهَا عَلَى غَنَمِي، اور اس کے ذریعے سے میں اپنی بکریوں پر پتے جھاڑتا ہوں، یعنی
ڈنڈا جو ہے وہ مارتا ہوں اس پر پیڑ پر، اس سے جو ہے وہ پتے جو ہے وہ ٹوٹتے ہیں اور وہ میری بکریاں جو ہے وہ کھا لیتی ہیں، ہے نا۔ یعنی اخبط ورق الشجر علی غنمی، مطلب یہ ہے کہ درخت کے پتوں کو میں اپنی بکریوں پر جھاڑتا ہوں، لتاکل، تاکہ وہ میری بکریاں ان کو کھا لیں، ایک کام یہ بھی کرتا ہوں۔ وَلِيَ فِيهَا مَعَارِبُ أُخْرَى، جب بتانا تو بہت چاہ رہے تھے حضرت موسیٰ، بہت سے کام بتانا چاہ رہے تھے، لیکن دیکھا کہ ارے اللہ رب العزت سے کلام ہو رہا ہے، اتنی لمبی گفتگو اب مناسب نہیں ہے، تو اس کو لپیٹ دیا گفتگو کو، اور اجمالی طور پر جو ہے وہ کہا کہ اس میں میرے لیے اور بھی بہت سے کام ہیں، معارف، بہت سے میرے اس سے کام ہیں، یعنی بہت سی ضرورتیں ہیں میں اس کے ذریعے سے پوری کرتا ہوں، اور دیگر بہت سی ضرورتیں ان سے میں پوری کر لیتا ہوں۔ تو سب سے پہلے تو اختلاف قرات ولیہ کا، کہ امام حفص صرف ہیں کہ جنہوں نے اس کو ولیہ پڑھا ہے، بقیہ جتنے بھی قراء ہیں انہوں نے ولی پڑھا ہے، یعنی یا کے سکون کے ساتھ، ولی فیہا معارب اخری۔ معارب کیا ہے؟ تو کہتے ہیں کہ یہ معروبہ کی جمع ہے۔ معروبہ اس کو جو ہے وہ تینوں حرکتوں، را پر تینوں حرکتیں پڑھی گئی ہیں، معروبہ، معربہ اور معربہ، تینوں کی یہ جمع ہے، بالحرکات الثلاث، تینوں حرکتوں کے ساتھ۔ بالحرکات الثلاث کا تعلق کس سے ہے؟ را سے، ہے نا، معرب میں جو را ہے۔ اور معرب کسے کہتے ہیں؟ حاجت کو کہتے ہیں، میری اس میں اور بھی بہت سی حاجتیں ہیں۔ حاجتیں کیا ہیں؟ یعنی ان کے ذریعے سے میں حاجتیں پوری کرتا ہوں، یہ مطلب ہے۔ اب ایک نحوی جو ہے وہ بحث یہاں پر آ گئی کہ اخرا، ہے نا، یہ کیا ہے بیٹا؟ ہے نا، مؤنث کے لیے ہے، واحد مؤنث کے لیے ہے نا۔ تو معارب کی یہ صفت ہے، کس کی صفت ہے بیٹا؟ ہے نا۔ تو یہ صفت اس بات کا تقاضا کر رہی ہے کہ اخرا کی جگہ اخر ہونا چاہیے تھا۔ کیا ہونا چاہیے تھا بیٹا؟ جمع ہونا چاہیے تھا، جمع کی صفت جو ہے وہ جمع ہونا چاہیے، تو یہ ہونا چاہیے تھا۔ قیاس یہی چاہتا ہے کہ معارب اخر ہوتا، لیکن اخرا جو ہے وہ لایا گیا، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اس کی جو ہے وہ انہوں نے دو وجہ جو ہے وہ بتائی۔ پہلی وجہ تو یہ بتائی کہ یہاں پر معارب کا قیاس تو یہی ہے کہ اخر ہوتا، لیکن یہاں معارب کو جماعت کی منزل میں اتارا گیا۔ کس کی منزل میں؟ ہے نا، جمعیت کا معنی ہے نا، تو جماعت کی منزل میں اتار کر کے، چونکہ جماعت جو ہے اگرچہ اس میں کثرت کا معنی پایا جاتا ہے، لیکن لفظ کے حساب سے دیکھا جائے، کلمے کے حساب سے دیکھا جائے تو یہ واحد ہے، لہذا اخرا اس کی صفت واحد کی صورت میں لے آئی گئی، ہے نا، پہلا جواب۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ اصل میں اخر ہی ہے، لیکن جو سیاق و سباق چل رہا ہے، اس سیاق و سباق کا لحاظ کرتے ہوئے، ہے نا، اس کو اخرا لے آیا گیا۔ جیسے آگے چکے، ہے نا، آ رہا ہے نا، سیرت الاولا، ہے نا، اور اس میں آیتن اخرى، ہے نا، اسی طریقے سے آگے لنریک من آیاتنا الکبری آیا ہے، وہاں بھی جو ہے وہ کبر ہونا چاہیے۔ تو یہ جو ہے وہ فاصلے کا لحاظ کرتے ہوئے، نسق آیات کا لحاظ کرتے ہوئے اس کو جو ہے وہ کبرا لے آیا گیا، اخرا لے آیا گیا، ورنہ اصل میں اخر ہی ہے۔ تو دو جواب دیے۔ وَإِنَّمَا قَالَ اخرا، یہاں پر اخرا کہا ردن الی الجماع، جماعت کی طرف پھیرتے ہوئے۔ کس کو جماعت کی طرف پھیرا؟ معارف کو، یعنی معارف کو جماعت کی منزل میں جو ہے وہ اتار لیا گیا، اور پھر جماعت کا لحاظ کرتے ہوئے اس کی جو صفت ہے وہ اخرا لائی گئی۔ اور لنسخ الآیات، دوسری آیت، دوسرے جواب کی طرف اشارہ، نسخ آیت کی وجہ سے، وَكَذَا الْكُبْرَى، اسی طرح جو ہے وہ کبرا لایا گیا۔ کبرا سے مراد من آیاتنا الکبری آیا ہے، لنریک من آیاتنا الکبری، اسی طرح کبرا میں بھی کیا گیا
ہے نا، یہی جواب جو دونوں یہاں پر ہیں وہی وہ وہاں پر بھی ہوں گے۔ اب یہ اس میں حکمت کے دو چیزیں تو انہوں نے ہے نا تفصیل کے ساتھ بیان کی اور بقیہ کو لپیٹ دیا، ہے نا، وَلِيَ فِيهَا مَعَارِبُ أُخْرَى اجمالی طور پر جو ہے وہ بیان کر دیا، بنا تفصیل کے مجملاً اس کا ذکر کر دیا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اس کی حکمت پر میں روشنی ڈال ہی چکا۔ اب یہاں علامہ نصفی کا سنیے کہ وَلَمَّا ذَكَرَ بَعْضَهَا شُكْرًا اجمل الباقی حیاء من التطویل، جب انہوں نے بعض کا ذکر جو ہے وہ شکر کے طور پر کر دیا کہ شکر الہی وجہ لائے کہ اللہ رب العزت نے ہے نا اس لاٹھی کے ذریعے سے میری بہت سی ہے نا ضرورتوں کو پورا کیا، تو شکر کے طور پر تحدیث نعمت، کیا کہتے ہیں بیٹا؟ تحدیث نعمت کے طور پر چیزوں کو مفصل انداز میں بیان کرنا۔ تو تحدیث نعمت کے طور پر، شکر کے طور پر انہوں نے بعض کا ذکر کر دیا اور باقی کو اجمالی طور پر ذکر کیا۔ کیوں؟ حیاء من التطویل، وہ تفصیلی طور پر جو ذکر کیا وہ شکر کے طور پر کیا ہے، اور بقیہ کو جو اجمالی طور پر ذکر کر رہے ہیں وہ تطویل سے حیا کرتے ہوئے کہ کہیں اللہ کی بارگاہ میں یہ جو ہے وہ میرا بڑبولا پن ہو جائے، اور اس سے حیا کرتے ہوئے انہوں نے باقی کو اجمالی طور پر ذکر کیا۔ ایک تو یہ، دوسری وجہ کیا ہے؟ پہلی وجہ تو یہ ہو گئی، دوسری وجہ علامہ نصفی نے اس کی اور بیان کی، وہ یہ کہ اجمالی طور پر اس لیے ذکر کر دیا تاکہ اللہ رب العزت خود جو ہے وہ سوال کرے اور پوچھے اے موسیٰ وہ دوسری ضرورتیں جو تم پوری کرتے ہو وہ کیا ہیں؟ اور ظاہر سی بات ہے کہ جب کوئی عظیم ذات کسی چھوٹے سے سوال کرے تو یہ سوال کرنا اس کے اوپر ہے نا شفقت کا بھی معاملہ ہوتا ہے، کرم کا بھی معاملہ ہوتا ہے، اور یہ ایک طریقے کا اعزاز و اکرام ہوتا ہے۔ بڑی محفل میں بڑی کوئی شخصیت آپ سے مخاطب ہو اور مخاطب ہو کر آپ کو مخاطب بنائے اور آپ کو خطاب کرتے ہوئے ہے نا سوال کرے، کچھ چیزوں کے بارے میں پوچھے، تو لوگوں کے درمیان آپ کی اہمیت بڑھے گی کہ نہیں بڑھے گی؟ تو اس وجہ سے حضرت موسیٰ نے مجملاً اس کو رکھ دیا تاکہ اللہ رب العزت کی طرف سے خود سوال ہو تو حضرت موسیٰ کا ایک طریقے سے یہ اعزاز ہوتا۔ اس غرض سے انہوں نے مجملاً اس کو چھوڑ دیا۔ اور یسأل عنہا الملک العلام، یا اس وجہ سے اجمالی رکھا اس کو تاکہ ان کے بارے میں تفصیلی طور پر اللہ رب العزت کی ذات ان سے سوال کرے، فیزید فی الاکرام، تو اکرام میں یہ اضافہ ہوتا، حضرت موسیٰ کے اکرام میں اضافہ ہوتا۔ والمعارب الاخر، اب یہ معارب اخر ہیں کیا کیا؟ کون سی وہ ضرورتیں تھیں جو حضرت موسیٰ ان سے پوری کرتے تھے؟ تو وہ کیا کیا ہیں ان کو علامہ نصفی نے ہے نا دیگر تفسیروں کے حوالے سے بیان کیا کہ انہا کانت تماشی۔ ایک تو معاملہ یہ تھا کہ حضرت موسیٰ ایکانت میں ہے نا حضرت موسیٰ تنہائی میں جب چلتے تھے تو آدمی یہ چاہتا ہے کہ اس کے ساتھ کوئی ہم سفر ہو، رفیق سفر ہو، تو رفیق سفر کا یہ کام کرتا تھا، ہے نا، یہ ڈنڈا رفیق سفر کا کام کرتا تھا۔ کانت تماشی، یہ ان کے ساتھ جو ہے وہ چلتا تھا، ہے نا، ایسے ہی ہے نا پہیوں چلتا تھا ساتھ میں، ہے نا، ایسا نہیں کہ ان کے ہاتھ میں رہتا تھا، نہیں، ساتھ میں ان کے چلتا رہتا تھا، ہے نا۔ وَتُحَدِّثُهُ، اور ان سے وہ گفتگو کرتا تھا، رفیق سفر جیسے گفتگو کرتا ہے ویسے ہی یہ گفتگو کرتا تھا۔ وَتَحَارِبُ الْعَدُوِّ وَالسِّبَعِ، اور آپ کے دشمنوں سے یہ جنگ کرتا تھا، برسر پیکار ہوتا تھا، اور درندے جانوروں سے برسر پیکار ہوتا تھا، یعنی دشمنوں سے اور درندوں سے آپ کی حفاظت کیا کرتا تھا۔ وَتَسِيرُ رِشَاءً، اور یہ جب آپ کو ضرورت ہوتی تھی کسی چیز کی، ہے نا، کسی چیز کو باندھنے کی، جیسے ہے نا بکریوں کے لیے چارے کی یا لکڑیوں کی گٹھر باندھنے کی، تو یہ رسی بن جاتا تھا، ہے نا، ضرورت کے وقت یہ رسی بن جاتا تھا۔ وَتَسِيرُ رِشَاءً، ہے نا، فَتَطُولُ بِطُولِ الْبِئْرِ،
اور کبھی پانی کی آپ کو ضرورت پڑتی تھی، کنواں ہوتا تھا تو اس میں پانی نکالنے کے لیے یہ رسی کا کام کرتا تھا، اور اس کی ایک خوبی یہ بھی تھی رسی بن کر کے یہ کنویں کی گہرائی کی جو لمبائی ہوتی تھی، گہرائی ہوتی تھی، اس کے مطابق یہ لمبا ہو جاتا تھا۔ وَتَسِيرُ شُعْبَتَاهُ دَلْوًا، اس کے اندر اس کی جو حیت تھی بیٹا، یہ لاٹھی نیچے سے تو یکساں تھی، یہاں جا کر کے ایسے ہو گئی تھی، یعنی اس میں دو شاخیں تھیں ایسے، ہے نا، دو شاخیں ہو گئے، اوپر دو شاخیں اس کی ہوتی تھیں، تو اس کی جو دو شاخیں ہوتی تھیں وہ ہے نا ڈول بن جاتی تھی۔ پانی نکالنے کے لیے بھائی کوئی جو ہے وہ ڈول جیسی چیز چاہیے نا، تو وہ ڈول کا کام جو ہے وہ کرتی تھی۔ وَتَكُونَانِ شَمْعَتَيْنِ بِاللَّيْلِ، اور رات میں یہ دونوں جو ہے وہ ہے نا شمع بن جاتی تھی، لائٹ بن جاتی تھی، ہے نا، لائٹ سے بن کر کے ان کو روشنی فراہم کرتی تھی۔ وَتَحْمِلُ زَادَهُ، اور یہی لاٹھی جو ہے ان کے بوجھ کو اٹھاتی تھی، ان کا جو بوجھا ہوتا تھا وہ اٹھاتی تھی۔ وَيَرْكِزُهَا، اور جب حضرت موسیٰ اس کو زمین میں گاڑ دیتے تھے، ہے نا، تو کیا کرتا تھا، فَسَمَّرَا سَمْرَةً، تو فَتَسَمَّرَا سَمْرَةً، تو یہ جو ہے وہ پھلدار ہو جاتا تھا، یشتہیہا، جس کی وہ خواہش کرتے تھے۔ آم کی خواہش کرتے تھے تو آم کا جو ہے وہ درخت بن جاتا تھا، انگور کی خواہش کرتے تھے تو انگور کی بیل بن جاتا تھا۔ وَيَرْكِزُهَا، اور جب آپ کو پیاس لگتی تھی تو اس کو جب آپ گاڑ دیتے تھے زمین میں تو یہ جو ہے وہ ٹیوب ویل بن جاتا تھا، ہے نا، ہاں، فَيَنْبُعُ الْمَاء، تو یہ جو ہے وہ پانی کا چشمہ جو ہے وہ بن جاتا تھا، بہترین جو ہے وہ ٹنکی کی صورت میں بن جاتا تھا، تو اس سے پانی۔ فَإِذَا رَفَعَهَا نَضَبَ، اور جب آپ اس کو اٹھا لیتے تھے تو وہ جو ہے وہ پانی چلا جاتا تھا زمین کے اندر، یعنی پانی ختم ہو جاتا تھا۔ وَكَانَتْ تَقِيهُ الْهَوَامُ، اور یہ آپ کی ہے نا ان سے حشرات جو ارض ہوتے ہیں، یعنی کیڑے مکوڑے جو ہوتے ہیں زہریلے، ان سے سانپ بچھو وغیرہ ان سے بھی حفاظت کرتا تھا۔ وَزِيَادَةٌ عَلَى الْجَوَابِ، ہے نا، لِتَعْدَادِ النِّعَمِ شُكْرًا، اب ایک حکمت کی طرف اشارہ، ایک نقطے کی طرف اشارہ۔ اللہ رب العزت نے کیا پوچھا تھا، کیا سوال کیا تھا، وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا موسیٰ، اے موسیٰ تمہارے ہاتھ میں، دائنے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو حضرت موسیٰ نے ہونا کیا چاہیے تھا، سوال کے مطابق جواب کہ یہ لاٹھی ہے، اس کی حقیقت، ماں سے حقیقت کے بارے میں سوال ہوتا ہے نا، کسی چیز کی حقیقت اور ماہیت کے بارے میں سوال ہوتا ہے ماں کے ذریعے سے، تو ان کو اس کی حقیقت بتا کر کے خاموش ہو رہے ہیں۔ یہ تو نہیں پوچھا تھا کیا کیا کرتے ہو تم اس سے، یہ سوال نہیں کیا تھا، تو جواب جو ہے سوال کے مطابق ہونا چاہیے تھا۔ سوال ایک کا ہے اور جواب آپ 10 کا دے رہے ہیں، تو یہ مقتضی حال کے مطابق یہ چیز نہیں ہوتی ہے۔ مقتضی حال کے مطابق یہ ہے کہ آپ کا جو سوال آپ سنیں اس کا جتنا جواب ہو وہی دیں۔ اگر جواب میں کمی کی تو جو ہے وہ نقص، زیادتی کی جواب میں تو جو ہے وہ نقص، ہے نا، تو یہ نقص کے قبیل سے ہے۔ تو پھر حضرت موسیٰ نے یہ کیوں کیا ایسا، ہے نا، حضرت امام غزالی رضی اللہ تعالی عنہ کی روح کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے سفر میں جو ہے وہ طلب کیا تھا کہ اس کا جواب جو ہے وہ حضرت امام غزالی دیں۔ جب یہ آیا کہ حضرت موسیٰ نے کہا کہ یا رسول اللہ، آپ کے امت کے علماء ہمارے نبیوں کے مثل کیسے ہو سکتے ہیں، نبیوں کی طرح کیسے ہو سکتے ہیں؟ تب جو ہے وہ بلایا گیا کہ یہ امام غزالی کو دیکھ کر کے آپ سمجھ سکتے ہو کہ علماء امت محمدیہ کی ذمہ داریاں وہی ہیں جو انبیاء بنی اسرائیل کی تھیں۔ انبیاء بنی اسرائیل جن ضرورتوں کو پورا کرتے تھے ان ضرورتوں کو امت محمدیہ کے علماء پورا کریں گے۔ ان سے پوچھا کون ہو تم، تو انہوں نے کہا محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد، 7 پشتوں تک ان کے آباء و اجداد کا جو نام تھا محمد ہی تھا، سبحان اللہ۔ تو حضرت موسیٰ نے کہا عجیب بے ادبی ہو، عجیب گستاخ آدمی ہو، پوچھا جو ہے وہ تم سے
تمہارا نام تو اپنے جو ہے وہ 7 داداؤں کا نام گنا دیا. تمیز ہی نہیں ہے بڑے لوگوں کے ساتھ کیسے گفتگو کی جاتی ہے. اور جو ہے وہ بنی اسرائیل کے انبیاء کا مقابلہ کرنے آئے ہیں جناب. حضرت امام غزالی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ سے بھی میرے رب نے پوچھا تھا وما تلک بیمینک یا موسیٰ, تب کیا کہا تھا آپ نے؟ آپ کو تو ہی عصایہ پر خاموش ہو جانا چاہیے تھا. آپ گنانے لگے اتوکل علیہا واہش بہا علی غنمی, اور اس سے بھی جب جو کام نہیں چلا تو ولی فیہا مآرب اخری کر دیا, جس کا سلسلہ بہت دراز ہے. تو اللہ کے رسول نے فرمایا ادب یا غزالی ادب, ادب ملحوظ خاطر رکھو, یہ بنی اسرائیل کے رسول ہے نا, موسیٰ ہیں, کلیم اللہ ہیں. تب حضرت موسیٰ نے کہا کہ ٹھیک ہے, یہ علماء مقابلہ کر سکتے ہیں, یہ علماء ذمہ داریاں نبھا سکتے ہیں, ہے نا, انبیاء بنی اسرائیل کے مثل ذمہ داریاں نبھا سکتے ہیں, اور امت محمدیہ کا کام چلتا رہے گا, یہ گمراہ نہیں ہوگی. ہر دور میں ایسے علماء, خدا ترس علماء ربانیین پیدا ہوتے رہیں گے جو اس امت کی کشتی کو, ہے نا, بھور سے نکالنے کا کام کریں گے, ہے نا. مجددین ہیں, علماء ربانیین ہیں. تو بہرحال معاملہ یہ ہے کہ جتنا سوال ہو اتنا ہی جواب ہونا چاہیے. جواب اگر زیادہ ہے تو یہ ادب کے خلاف چیز مانی جاتی ہے, مینرز کے خلاف ہے یہ چیز. تو یہ معاملات, ہے نا, اس کا جو ہے وہ یہاں پر اعتراض اور اس کا جو ہے وہ جواب, کہ اس کا جواب کیا ہے, حضرت موسیٰ نے یہ کیوں کیا تھا آخر. کیا حضرت موسیٰ کو سمجھ نہیں تھی؟ الحمدللہ وہ تو عظیم رسول ہیں, ان سے تو تصور بھی نہیں کیا جا سکتا. لیکن کیوں کیا تھا, اس کی کچھ چند حکمتیں تھیں. پہلی حکمت یہ کہ اللہ رب العزت کی بے شمار نعمتیں ان کو ملی تھیں, ان نعمتوں کا ذکر واما بنعمت ربک فحدث کے تحت وہ کر رہے تھے کہ نعمتوں کا چرچا ہونا چاہیے, ہے نا. تو چرچے کے طور پر چرچا یہ ایک شکر ہے, ایک طریقے کا شکر ہے. اللہ کی نعمتوں کا جتنا تذکرہ کرو گے, چرچا کرو گے, اتنا ہی جو ہے وہ اس کی بارگاہ میں شکر گزار بندے مانے جاؤ گے. اس غرض سے حضرت موسیٰ نے کیا تھا یہ کام. یہ عبث کام نہیں تھا, اور نہ ہی بے ادبی تھی, اور نہ ہی جو ہے وہ, ہے نا, مقتضی حال کے خلاف تھا, بلکہ یہ مقتضی حال کے عین مطابق تھا کہ اللہ کی بارگاہ میں شرف ہم کلامی حاصل ہو رہا ہے, تو کیوں نہ براہ راست اللہ کے سامنے اس کی نعمتوں کو جو ہے وہ بیان کیا جائے. اور جب سخی کے ساتھ سامنے اس کی سخاوتوں کا تذکرہ ہوتا ہے تو بلا شبہ اس کو خوشی ہوتی ہے کہ نہیں خوشی, اس کی رضا اس سے حاصل ہوتی ہے. تو پہلا جواب تو یہ کہ وہ زیادہ علی الجواب, جواب پر جو زیادتی ہے وہ لتعداد النعم, شکر کے طور پر نعمتوں کو بیان کرنا مقصود ہے. نعمتوں کی تعداد کو بیان کرنے کے لیے ایسا کیا گیا. پہلے دوسرا جو ہے وہ جواب یہ کہ حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم سے 2 سوال ہوئے تھے. پہلے سوال کا جواب وما تلک بیمینک یا موسیٰ کا جو جواب ہے وہ قال ہی عصایہ ہے. اس کے بعد ایک اور سوال ہوا تھا جس کو جو ہے وہ, ہے نا, یہاں اتناب سے, ہے نا, بچنے کے لیے اس کو کیا کیا گیا, ہے نا, لپیٹ دیا گیا, اس کا ذکر نہیں کیا. اور وہ جواب کیا تھا جب انہوں نے کہہ دیا کہ میرے پاس یہ میرا عصا ہے, یہ لاٹھی اس کو کہتے ہیں, تو انہوں نے جو ہے وہ کہا, دوسرا جو ہے جواب ان سے جو ہے وہ پوچھا کہ پھر اس سے کرتے کیا ہو, ہے نا, اس سے کیا کرتے ہو, ما تصنع بہذا, اس کے ذریعے سے تم کیا کرتے ہو. تو حضرت موسیٰ نے پھر وہ جواب دیا. تو یہ دوسرا جو جواب ہے قال اتوکل علیہا واحش بہا علی غنمی, یہ ایک دوسرے سوال کا جواب ہے, لہذا پہلے سوال پر اس کو محمول نہ کیا جائے, ہے نا. یہ چلو, او لانھا جواب و سوال آخر, یا یہ ایک دوسرے سوال کا جواب ہے. وہ کیا ہے, لانہ لما قال, اس لیے کہ جب حضرت موسیٰ نے یہ کہا ہی عصایا, یعنی پہلے سوال کا جواب مکمل کر لیا, کمپلیٹ کر لیا, تو قیل لہ, تو ان سے کہا گیا ما تصنع بہا, اس کے ذریعے سے تم کیا کرتے ہو. فاخذ یعدد منافعها, تو انہوں نے اس کے منافع کو گنانا شروع کر دیا, ہے نا. ہاں, علامہ نصفی علیہ الرحمٰن نے یہیں تک جو ہے وہ بیان کیا. ایک جواب ہماری طرف سے اور سن لیجئے, وہ یہ کہ
حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم کو موقع ملا تھا شرف ہم کلامی کا، اور کسی عظیم ذات سے جب شرف ہم کلامی کا موقع ملتا ہے تو اس کو آدمی جو ہے وہ ہے نا ایک سنہرا موقع سمجھتا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ یہ عظیم ذات، یہ عظیم شخصیت مجھ سے محو ہم کلام رہے، تاکہ جو ہے وہ لوگوں میں میری دھاک جم جائے۔ دیکھو حضرت نے مجھ سے اتنی دیر گفتگو کی تھی، ہے نا۔ حضرت تاج الشریعہ کسی کو موقع فراہم کر دے تو اس کی تو بلے بلے ہو جائے گی کہ نہیں ہو جائے گی، کتنا جو ہے وہ خوش ہوگا۔ وہ تو یہی چاہے گا کہ جو ہے وہ میں گفتگو کرتا ہی رہوں، ہے نا۔ تو بات کو لمبا کرنے کے لیے کہ ارے موقع ملا ہے، اللہ نے پوچھا ہے، تو اللہ سے بات ہو رہی ہے، اس لیے کلام کو لمبا کرنے کے لیے انہوں نے جو ہے وہ بیان کرنا شروع کر دیا۔ توقع علیہا، بلکہ بہت قرات سے بیان کرنا شروع کیا ہوگا، تاکہ جو ہے وہ خوب ہے نا دیر تک جو ہے وہ شرف ہم کلامی جو ہے وہ حاصل ہوتا رہے۔ تو کتنا بڑا اعزاز ہے کہ قیامت تک جو ہے وہ لوگ کلیم اللہ کے نام سے ان کو یاد کرتے ہیں، کتنا بڑا اعزاز ہے۔ اس سے بھی بڑا ان کے لیے کوئی اعزاز اور ہو سکتا ہے؟ تو اس اعزاز کو اور جو ہے وہ لمبا کرنے کے لیے انہوں نے یہ جو ہے وہ گفتگو کی تھی، اور یہ بعین ہی ہے نا مقتضی حال ہے۔ مقتضی حال یہی چاہتا ہے کہ عظیم شخصیت سے خوب زیادہ لمبی گفتگو کی جائے۔ قال القیہا یا موسیٰ، انہوں نے کہا، اللہ نے پھر ان سے کہا کہ اے موسیٰ اس کو جو ہے وہ رکھ دو زمین۔